بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دفتر پاکستان میں خوش آمدید۔ آج آپ لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح آپ لوگ پاکستان میں ڈومیسائل بنوا سکتے ہیں، یعنی ڈومیسائل کا جو صحیح طریقہ کار اور پروسیجر ہے وہ آج آپ لوگ سیکھیں گے۔ یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ بچ سکتا ہے اگر آپ ڈومیسائل بنوانے جا رہے ہیں۔ ڈومیسائل بنوانے کے لیے سب سے پہلے آپ ڈومیسائل کا فارم لیں گے، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے CNIC کاپی، قومی شناختی کارڈ کا جو کاپی ہے وہ ضروری ہوتا ہے ڈومیسائل کے ساتھ اٹیچ کرنا اگر آپ نے بنوایا ہے تو۔ اگر نہیں بنوایا ہے تو پھر آپ کے پاس جو ہے آپ کے والد کا CNIC کاپی جو ہے وہ ضروری ہے، اور 2 عدد فوٹوگراف بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور ایک ایفیڈیوٹ یا بیان حلفی جو ہے وہ آپ کے پاس ضروری ہے۔ اگر آپ ڈومیسائل بنوانے جا رہے ہیں یا آپ کا کوئی دوست، رشتہ دار بھائی جو ہے وہ ڈومیسائل بنوانے جا رہا ہے، تو کسی دفتر والے یا کسی سیاسی بندے یا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس 5-6 منٹ یہ ویڈیو دیکھ لے تو یقیناً آپ کو اس کے بعد کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ بنوانے جا رہے ہیں ڈومیسائل کو تو اس سلائڈ کا اسکرین شاٹ لے لیں یا ان چیزوں کو جو ہے نوٹ کر لیں، کیونکہ ان چیزوں کے بغیر آپ کا ڈومیسائل جو ہے وہ نامکمل ہے۔ ان چیزوں کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ ڈومیسائل فارم کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو ایک شرط ہے وہ کنسرن ڈسٹرکٹ کا ہونا چاہیے۔ مطلب اگر آپ ڈومیسائل جس ڈسٹرکٹ میں بنوانے جا رہے ہیں تو فارم بھی وہاں سے لیں۔ CNIC کے لیے جو شرائط ہے اس میں شرط نمبر 1 جو ہے لازمی جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا CNIC ہے تو ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے نہیں بنوایا ہے CNIC تو آپ کے جو والد کا CNIC ہے وہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب اگر آپ کے والد کا CNIC ایکسپائر ہو تو اسی صورت میں آپ اسی ایکسپائر اٹیسٹڈ CNIC کے ساتھ اپنے والدہ کا جو CNIC ہے، CNIC کا کاپی ہے اٹیسٹڈ، وہ بھی ساتھ میں اٹیچ کر دیں، وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اس صورت میں۔ CNIC کے لیے شرط نمبر 3 یہ ہے کہ اس کا جو پرماننٹ ایڈریس ہے وہ بھی کنسرن ضلع ڈسٹرکٹ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ مطلب اگر آپ کے CNIC پر پرماننٹ ایڈریس جو ہوتا ہے آپ ڈومیسائل بھی اسی ہی ڈسٹرکٹ میں بنوا سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کے CNIC پر پرماننٹ ایڈریس مردان کا ہے تو آپ نوشہرہ یا دوسرے جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں آپ ڈومیسائل نہیں بنوا سکتے۔ شرط نمبر 3 ڈومیسائل کے CNIC کے لیے یہ ہے کہ آپ کا CNIC جو ہے وہ ویزیبل ہونا چاہیے، CNIC کا کاپی۔ مطلب اگر آپ نے کسی واٹس ایپ یا کسی دوسرے سورس سے تصویر لی ہے اور پھر اسی کا پرنٹ نکالا ہے تو اس کا جو نمبر ہوتا ہے اور ایڈریس ہوتا ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان اوپر 2 شرائط پر پورا اترتے ہیں تو فوٹوگراف کے لیے یہ شرائط کوئی خاص تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اکثر دفتر میں زیادہ تر لوگ دھکے کھاتے ہیں، اور کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے۔ تو فوٹوگراف کے لیے شرط نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کا پکچر جو فوٹو ہوتا ہے وہ اٹیسٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے لوگوں کے اکثر جو ہے وہ اس پر سٹمپ لگا ہوتا ہے تصویروں کے اوپر، تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، یا اس تصویر کے اوپر کوئی لکھائی وغیرہ یہ نہ ہو۔ اور دوسرا شرط لازمی آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا جو فوٹوگراف ہے وہ ڈومیسائل سائز کا ہونا چاہیے، مطلب اس سے چھوٹے یا بڑے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ ایفیڈیوٹ کے لیے کوئی خاص شرائط تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسی ڈسٹرکٹ میں لکھیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ کا زیادہ تر بیان حلفی جو ہے وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ تو یہ لازمی ہے کہ آپ اسی ڈسٹرکٹ میں جو ہے ایفیڈیوٹ لگے ڈومیسائل کے لیے۔ اس کے بعد آپ لوگ جانیں گے کہ کس طرح، اور اب صحیح پروسیجر ہمارا شروع ہوتا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے ڈومیسائل کو، مطلب سب سے پہلے کہاں جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ڈومیسائل بنوانے کے لیے سب سے پہلے آپ فارم لینے کے لیے آپ اسسٹنٹ کمشنر جو
اس ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے یا اس سب ڈویژن میں ہوتا ہے، آپ اسی کی آفس میں جائیں گے، کیونکہ یہ لازمی ہے، یہ ذمہ داری ہے اسسٹنٹ کمشنر کی یا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی، کہ وہ آپ کو ڈومیسائل فارم جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ ڈومیسائل فارم جو ہے اگر اسسٹنٹ کمشنر آفس میں نہیں ہے تو زیادہ تر تو میں نے دیکھا ہے کہ آفسوں کے جو باہر فوٹو اسٹیٹ یا اسٹامپ وینڈر یا جو بک سیلر ہوتے ہیں ان کو اسسٹنٹ کمشنر کی اجازت سے وہ لوگ بھی بیچتے ہیں یہ ڈومیسائل فارم کو، تو پتہ تو آپ کو جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر آفس سے ہی ملے گا۔ اگر زیادہ چانس یہ ہے کہ ڈومیسائل کا فارم جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر آفس سے ہی ملے، لیکن زیادہ تر وہ جو ہے رش کی وجہ سے یا اکثر زیادہ جو وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ قریبی کوئی فوٹو اسٹیٹ والے یا اسٹامپ وینڈر یا بک سیلر کے پاس ہوتا ہے۔ ایسی آفس میں جب آپ ڈومیسائل فارم لیں گے یا کسی دوسری جگہ سے لیں گے تو اس کو فل کرنے کے بعد اچھی طرح فل کریں اس کو، اور 17 سے اس کو اٹیسٹ کریں، اس پر تصویریں جو ہے وہ لگوا لیں، اور اس کے بعد آپ جائیں گے اسٹامپ وینڈر کے پاس سب سے پہلے دوسرے نمبر پہ ایفیڈیوٹ کے لیے، کیونکہ ایفیڈیوٹ ضروری ہوتا ہے ڈومیسائل بنوانے کے لیے۔ جب آپ وہاں اسٹامپ وینڈر سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ڈومیسائل فارم اور ایفیڈیوٹ جس پر CNIC اٹیسٹڈ لگا ہو، 2 عدد فوٹوگراف، کیونکہ ڈومیسائل کا 2 فارم ہوتا ہے، ایک آفس کے لیے ہوتا ہے، ایک آپ کے لیے ہوتا ہے، ان سب کو اچھی طرح اٹیچ کر کے جو ہے آپ ڈومیسائل کلرک کے پاس یہ جمع کریں گے۔ ڈومیسائل کا جو کلرک ہوتا ہے، ہر اسسٹنٹ کمشنر آفس میں ایک ڈومیسائل کلرک ہوتا ہے، اس کے پاس جب آپ لوگ ان فارم کو جمع کریں گے تو وہ اس کو چیک کرے گا، مطلب اگر اس میں کوئی غلطی جو ہے وہ ڈھونڈے گا کہ اگر آپ کا پرماننٹ ایڈریس اسی ڈسٹرکٹ کا ہے کہ یا نہیں ہے، اور آپ کے CNIC کا ایکسپائری بھی ڈومیسائل کلرک ہی چیک کر لیتے ہیں کہ ایکسپائر ہے CNIC یا نہیں ہے۔ آپ کے ڈومیسائل فوٹوگراف وغیرہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد ڈومیسائل کلرک جو ہے آپ کو وقت دیتا ہے کہ اتنے وقت بعد جو ہے وہ آپ اپنا ڈومیسائل فارم لے سکتے ہیں۔ ڈومیسائل کلرک جو ہے وہ پھر ان فارمز کو یعنی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس لے جاتا ہے، وہ بھی ان چیزوں کو چیک کرنے کے بعد جو ہے سائن کرتے ہیں ان فارمز کو، اور سائن کرنے کے بعد یہ ڈاکیومنٹس یا یہ فارمز ڈومیسائل فارم جو ہے واپس جو ہے وہ ڈومیسائل کلرک کے پاس جو ہے جاتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ اور یہ پروسیجر جو ڈومیسائل کلرک سے لے کر واپس ڈومیسائل کلرک تک، یہ پروسیجر یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے، اس میں آپ کا کوئی جو ہے کام یا یہ نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتا ہے، کیونکہ ڈومیسائل کلرک کے پاس جب آپ ان فارمز کو جمع کرتے ہیں تو وہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس لے جاتا ہے سائن کرنے کے لیے، سائن کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، واپس جو ان فارمز کو لے آتے ہیں تو ان سے جو ڈومیسائل کی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ 2 جو ہے 2 فارمز ہوتے ہیں، ایک آفس کے لیے ایک آپ کے لیے، وہ جو آفس کے لیے ہوتے ہیں ان فارمز کو وہ الگ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کا دیا ہوا اٹیسٹڈ CNIC فوٹوگرافس اور ایفیڈیوٹ بیان حلفی جو ہے وہ اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اور جو فارم ہے اس پر زیادہ تر آفسوں میں نے دیکھا ہے کہ ڈومیسائل کلرک ہی جو ڈومیسائل فارم کے لیفٹ ٹاپ کارنر پر جو سیریل نمبر خالی جو بلینک سیریل نمبر کے لیے جو جگہ ہوتا ہے ان پر نمبر ڈال لیتے ہیں، لگاتے ہیں نمبر کو، اور ڈیٹ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، ڈیٹ اور ان نمبر کے بعد آپ کا جو ہے ڈومیسائل مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان سب پروسیجر میں جو آخر میں نمبر ہے یہ سب سے لازمی ہوتا ہے، جیسے اسسٹنٹ کمشنر کے سائن لازمی ہوتا ہے، کیونکہ ہر ڈسٹرکٹ کا الگ سیریل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسسٹنٹ کمشنر سے ڈومیسائل سائن بھی جو ہے کروا لیں اور پھر نمبر اپنی مرضی سے اس پر ڈال دے تو وہ ڈومیسائل آپ کا جو ہے صحیح تصور نہیں ہوتا۔
اس لیے جب آپ ڈومیسائل ریسیو کرے کلرک سے تو ٹاپ لیفٹ کارنر پر جو ہے نمبر دیکھ لے، ڈیٹ دیکھ لے، اسٹیمپ دیکھ لے. اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو آپ کا ڈومیسائل فارم جو ہے وہ مکمل ہے. اس میں جو میں نے لاسٹ میں طریقہ کار میں جو یہ ڈسپیچ نمبر جو ہے یہ آپ لوگوں کو لکھا ہے، یہ میں نے کچھ آفسوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ڈومیسائل کلرک کے بعد جو ہے ڈسپیچ کے لیے ایک الگ برانچ یا مطلب ایک الگ کمرہ ہوتا ہے. ان میں یہ پروسیجر کے آخری مراحل میں نمبر ادھر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ ڈومیسائل کلرک ہی کرتا ہے. تو وہ بھی آپ جب جس ڈسٹرکٹ میں آپ ڈومیسائل بنوا رہے ہیں تو آپ خود بھی دیکھ لیں کہ نمبر وغیرہ اس پر کون جو ہے وہ لکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ کا فارمز اور وغیرہ پر اگر نمبر موجود ہے اور سب کچھ ہے تو آپ کا ڈومیسائل مکمل ہے. ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو تو بے حد مشکور ہوں میں آپ کا. اور مزید جو ہے پاکستانی سرکاری دفاتر میں جتنے بھی سرٹیفکیٹس این او سیز یا درخواست جو ہے دائر کرنے یا سرٹیفکیٹ اصول کے جو جتنے بھی طریقے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دھیرے دھیرے سکھاؤں گا. تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.